السلام علیکم۔ آج آپ کو دشمن کے لیے ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو کہ کالے جادو سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر آپ کا ظالم دشمن ہے جس نے آپ کی عزت کہیں کی نہیں چھوڑی ہو، جس نے آپ کو مالی طور پر نقصان پہنچایا ہو، یا جس نے آپ کو بلیک میل کر کے رکھا ہو، یا جس نے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ دھوکہ کیا ہو، اور آپ اس کو نشت و نابود کرنا چاہتے ہیں، اسے بیمار کرنا چاہتے ہیں، اسے برباد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سخت عمل میرے بتائے گئے طریقے سے کریں۔ آپ کا دشمن ہمیشہ کے لیے نشت و نابود ہو جائے گا، بیمار کرنا چاہیں بیمار ہو جائے گا، اور برباد و فنا کرنا چاہیں تو فنا ہو جائے گا۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیے کہ یہ عمل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دشمن کی وجہ سے بہت زیادہ مجبور ہو کے، کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا ہو، اس صورت میں آپ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ منہ اٹھا کے اگر کالے جادو کا تعویذ آپ کریں گے تو وہ آپ کی زندگی پر برے اثرات کا ضامن ہوگا۔ اگر آپ صحیح جگہ استعمال کریں گے تو میری طرف سے اجازت ہے، غلط جگہ کے لیے میری طرف سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسے سخت عملیات میں دیتا نہیں ہوں، خود کرتا ہوں لوگوں کے، کیونکہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دشمن کی طرف سے مجبور ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو حسد میں دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میرا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، میرا مقصد مشکلات کو حل کرنا ہے، تو اس لیے میں اپنے طرف سے اجازت بھی انہی عملیات کی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مجبور ہو اپنے ظالم دشمن کی وجہ سے تو آپ اس کو خود ہی حل کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، نہ ہی ہمارے پاس آنے کی ضرورت پیش آئے، آپ اپنا مسئلہ خود حل کریں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ کالے جادو کا تعویذ ہے، اس کو سوچ سمجھ کے کرنا، ایسے نہیں منہ اٹھا کے بس ضد میں یا اچھے سے چاروں خانوں پہ سوچنا، تب جا کے آپ فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی میں اپنے دشمن کو برباد، بیمار یا نشت و نابود کرنا ہے، تو تب ہی اس کا استعمال کرنا ہے، بنا سوچے سمجھے اس عمل کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ چھوٹا سا عمل پر اس کی طاقت کے پیچھے مخیلات کی پوری فوج ہے جو آپ کے دشمن کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، تو اچھے سے سوچ سمجھ کے کرنا۔ تو وقت کا ضیاع کیے بغیر چلتے ہیں اس کے طریقہ کار کی طرف۔ اس کو لکھنے کے لیے آپ نے الو کا خون کا انتظام کرنا ہے۔ الو کا خون آپ نے اچھا خاصا لے لینا ہے، اور اس کے ساتھ جو پرندہ چمکادر ہوتا ہے، پرندہ چمکادر، ٹھیک ہے، آپ نے چمکادر جو ہے وہ مادہ لینی ہے، اس کو ذبح کر کے اس کا خون بھی حاصل کرنا ہے، اور الو جو ہے آپ نے نر لینا ہے اور اس کا خون نکال کے بھی آپ نے حاصل کرنا ہے۔ ان دونوں خونوں کو ملا کر آپ نے سفید کپڑا، جو کہ کھدر کا کپڑا ہوتا ہے، موٹا کپڑا ہوتا ہے نا، سفید ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، پتلا کاٹن سوتی کپڑے پہ نہیں، موٹے کپڑے پر، سفید کھدر والے کپڑے پر آپ نے یہ جو نقش اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے بنانا ہے۔ بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے چاند کی 14 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ کے درمیان کسی بھی دن آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد، جب عشاء کی نماز گزر جائے تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد، آپ نے اپنی قمیض اتار کر، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، کسی اکیلی جگہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 101 مرتبہ یا حفیظو پڑھ کے، یا حفیظو پڑھ کے آپ نے خود کے اوپر دم کرنا ہے 101 مرتبہ۔ اس کے بعد مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اور سفید جو کپڑا بتایا ہے، جو سیاہی آپ سے دو خونوں کو ملا کر بنوائی گئی ہے، اس سیاہی سے اور سفید کپڑے کے اوپر کسی بھی قلم کی مدد سے، لکڑی کی قلم ہونی چاہیے یا کوئی بھی قلم ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے یہ نقش بنانا ہے، ایسے ہی بنا لینا ہے جیسا میں نے بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، بس آپ نے صاف ستھرے طریقے سے بنانا ہے اور ریلیکس ہو کے بنانا ہے۔ سب سے مین جو چیز ہے نا، وہ یہی چیز ہے کہ اگر آپ اسے سمجھداری کے ساتھ سر انجام دیں، یہ جو شکلیں بنی ہوئی ہیں تعویذ کے اوپر، یہ نکل کے باہر نہیں آئیں گی، اس لیے آپ نے سمجھداری کے ساتھ ریلیکس ہو کے اپنا کام سر انجام دینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ اور جب آپ لکھ رہے ہوں گے نا تو اس وقت میں بھی تنہائی کا ہونا، اندھیرا کا ہونا لازمی ہے، تھوڑی سی روشنی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر اندھیرے کا ہونا تھوڑا لازمی ہو، آپ کو کوئی بات کرنے والا آپ کے ساتھ نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ باقی جیسا تعویذ میں نے بنایا ہوا ہے بالکل ویسا این مطابق اسی طرح بالکل کاپی کر لینا۔ آپ نے جو نمبر اور نام لکھا ہے میرا یہ مت لکھنا اوپر، نیچے جو فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے اور آگے جو مقصد لکھا ہوا ہے کہ نشت و نابود ہو جائے یا برباد ہو جائے یا فنا ہو جائے، آپ اپنی مرضی کا بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو آگے دشت لکھا ہے وہ لازمی لکھنا، فلاں بن فلاں کی جگہ اپنے دشمن اور اس کی ماں کا نام لکھنا۔ اب نام نہیں لکھنے آپ نے، پر ان کے ناموں کے اعداد نکال کے لکھنے ہیں۔ اگر کسی کو ناموں کے اعداد نکالنے نہیں آتے تو واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دے نام، تو میں اعداد نکال کے آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے ناموں کی جگہ اعداد لکھ لینے ہیں، اس کے بعد مقصد اور پھر دشت لکھ کے اس تعویذ کو مکمل کرنا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، چاہے آپ جتنا لیٹ ہو جائیں لکھتے وقت رات کے پہر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تسلی سے صاف ستھرے طریقے سے لکھیں، کیونکہ خون سے لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے تسلی سے لکھیں۔ موٹا کپڑا بھی اس لیے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ لوگ لکھ سکیں، اور جو یا حفیظو آپ پڑھنا ہے نا، وہ صرف ان لوگوں نے پڑھنا ہے جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہے وہ بنا یا حفیظو پڑھے اس کو لکھنا شروع کر سکتے ہیں۔
اچھا، تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ یہ پورا تعویذ بنا لیں، اس کے بعد آپ نے اس کو لپیٹ کر اس کو کالے رنگ کے دھاگے میں یا کسی کالے کپڑے میں اچھے سے لپیٹ لینا ہے یا باندھ دینا ہے، اور جس رات کو آپ یہ سارا عمل کریں گے اسی رات کو آپ نے قبرستان جا کر، اگر آپ کا دشمن مرد ہے تو مرد کی قبر کے پاؤں والی طرف آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے اپنے ہاتھ جتنا کھڈا کھود کر، اور اگر عورت ہے تو عورت کے قبر کے پاؤں والے حصے میں آپ نے دفن کر دینا ہے. تو دیکھیں گے آپ کا دشمن ایک ہفتے سے پہلے ویسا ہو جائے گا جیسا آپ چاہیں گے. تو اشارہ کافی ہے میرے خیال میں سمجھدار لوگوں کے لیے. عملیات میں اگر سمجھداری نہ ہو تو پھر عملیات کرنے یا کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اشارہ آپ سمجھ جائیں. میں بہت ساری باتیں جو ہے نہیں بول رہا کیونکہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ وہ سخت لفظ استعمال میں کروں. تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ عمل کس کس کام آ سکتا ہے. باقی میری طرف سے اجازت اسی کو ہے جو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے گا لازمی، اسی کو میری طرف سے اجازت ہے. اور جو انسان مجبور ہوگا، جو انسان کو واقعی میں جس کا حق بنتا ہو نا یہ عمل کرنے کا، وہی کرے. کسی کو بلا وجہ نشت و نابود مت کریں، نہیں تو بس آپ خود سمجھدار ہیں. میں زیادہ بات نہیں کروں گا. تو اگر کسی مسئلے کی صورت میں مجھ سے بات کرنی ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، ایک میسج کر دیں. کال پہ کال مت کیا کریں، جیسے ہی فرصت ملے گی آپ کو کال پر بلا کر آپ کا مسئلہ سن کر رہنمائی کر دیں گے. ہمیں اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.